اب میں آج کے سب سے پہلے مقالہ نگار محترمہ نورین عدنان صاحبہ سے میں گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں۔ علامہ اقبال اور یوتھ پر نوجوان آپ کا موضوع ہے، اس پر اپنا مقالہ پیش کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو سے تھینک یو کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ آنر بخشا۔ میں یہاں پہ اقبال کے لیے، علامہ محمد اقبال کے لیے کچھ ورڈز کہوں گی۔ یہاں پہ ماشاءاللہ اتنے بڑے اسکالرز ہیں، جناب وحید الرحمان صاحب، جناب رانا اعجاز احمد صاحب، حافظ طاہر صاحب، thank you to give me the honor to hear۔ میرا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے علامہ اقبال عالم اسلام کا جوان قرآن تناظر میں۔ تاریخ کے اوراق جو نام سنہری حروف میں لکھے گئے ہیں ان میں سے ایک نام علامہ محمد اقبال کا بھی ہے۔ ہم انہیں مختلف زاویوں سے اور مختلف طریقوں سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم انہیں ایک عظیم المرتبت شاعر بھی گردانتے ہیں، ہم انہیں فلاسفر کے نام سے بھی جانتے ہیں، ہم انہیں مصور پاکستان اور مفکر اسلام کے القابات سے بھی یاد کرتے ہیں، ہم انہیں غزل کا امام بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم انہیں فرت عقیدت سے شاعر مشرق بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ طے کرنا، یہ تمام باتیں جزوی اعتبار سے درست ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا اور طے کرنا ہے کہ اقبال کی عظمت کا حقیقی راز کیا ہے۔ اقبال کی عظمت پہ جب میں نے یہ سوال کا جواب مختلف زاویوں، مختلف تصانیف اور تحریر سے حاصل کرنے کی کوشش کی تو میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اقبال کی عظمت اور اس عمل میں پوشیدہ ہے کہ انہوں نے اپنی سوچ کا محور صرف اور صرف اسلام کو بنایا۔ جو تھا نہیں جو ہے نہ ہوگا ایک حرف مہربانہ، جو تھا نہیں جو ہے نہ ہوگا ایک حرف مہربانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ میری صراحی سے قطرہ قطرہ، میری صراحی سے قطرہ قطرہ، حوادث نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ۔ میرے غم و پیچ کو نجومی کی آنکھ پہچانتی نہیں ہے، ہدف سے بیگانہ تر نظر اس کی، ہدف سے بیگانہ تر نظر اس کی، نظر نہیں جس کی عارفانہ۔ اقبال ایک شاعر اور مفکر کی حیثیت سے وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ وہ جو کسی اور کو نہیں۔ اقبال ایک ایسی مایہ ناز شخصیت ہیں کہ جن کا شمار تمام بڑے شاعروں میں ہوتا ہے۔ اقبال کا تمام شاعری اگر ہم غور کریں تو ہم سب سے زیادہ اس میں جوان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کے سارے جوان بلکہ مسلم جوان کے نام ان کے پیغام ہیں۔ وہ ایسے اشعار ان کے پیش کیے ہیں جس میں قرآن اور حدیث کو لے کر وہ جوان کو سمجھایا گیا ہے کہ اس کا اصل رتبہ کیا ہے، انسان کا اصل مقام کیا ہے، اسلام انسان سے چاہتا کیا ہے، اسلام انسان کو کس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ایک صاحب ادراک شخصیت تھے اور ان کی ہر بات قرآن سے ریلیٹڈ ہوتی تھی۔ وہ جوانوں کو پیروں کا استاد دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ دیکھ لیں تاریخ کی نظر دوڑا کے کہ جہاں بھی انقلاب آیا ہے وہ جوانوں ہی کی وجہ سے آیا ہے، اس کا جو کامیابی کا ضامن ہے وہ جوان ہی رہا ہے۔ وہ قرآن کو صرف ایک کتاب نہیں گردانتے تھے، وہ انسان کے لیے ایک مکمل منشور کے طور پر قرآن کو پیش کرتے تھے۔ اقبال کے اشعار میں
قرآن عظمت تعلیم کے بارے میں اشعار بکثرت ملتے ہیں۔ ان کی نظر میں قرآن و حدیث آدم شناسی اور خادم پروری میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے، بلکہ وہ قرآن کا اتنا مکمل ادراک رکھتے تھے کہ وہ کلام اللہ کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کرتے تھے، اور وہ قرآن کو ایک کتاب سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو رو پڑھتے تھے۔ اور ان کی شاعری میں اگر ہم دیکھیں تو ان کا تمام شاعری میں قرآن کے مطالب پر ہمیشہ ان کی نظر رہی ہے، اور حقیقت میں انسان اقبال کی خاطر اس کتاب کبیرہ اور خیر خسیر کی تہ تک پہنچنا چاہیے ایک مسلمان کو۔ تو اگر ایک مسلمان اس کتاب کبیرہ کی تہ تک پہنچ جاتا ہے تو میرے خیال سے اس کو ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے نجات مل سکتی ہے۔ میں اقبال کا یہاں پہ ایک نظم اقبال کی پڑھنا چاہوں گی۔ وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبریل دے تو کہوں، ستارہ کیا میری تفسیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک سے ہے خوار و بو، حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی، حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ گونا گو، عجب مزہ ہے کہ مجھے لذت خوشی دے کر، عجب مزہ ہے کہ مجھے لذت خوشی دے کر وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں ہی نہ رہوں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اقبال قرآن پاک پر عمر کے آخری حصے میں انگریزی زبان میں کتاب لکھنا چاہتے تھے، لیکن وقت نے مہلت نہ دی۔ سر راس محمود کو اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ میرے لیے مکان و کتاب کو لے کر میں قرآن کریم پر عہد حاضر کی نظر میں ایک ایسے نوٹ تیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ چاہتا ہے شاید کہ مجھے مہلت نہ ملے، اور میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ شاید میرا یہ خواب تعبیر میں نہ آ سکے۔ اگر یہ خواب تعمیر میں آ جاتا تو میرے خیال سے میرے ان نوٹس سے بڑھ کر مسلمان اسلام کے لیے اور کوئی نوٹس نہ ہوتے۔ یا رب یہ جہاں گزارا خوب ہے لیکن کیوں خوار ہیں مردان صفا کش و ہنر مند، احکام تیرے حق ہیں احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر تاویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پاسند، فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، افرنگ کا ہر کریا ہے فردوس کی مانند۔ بہت شکریہ۔ فطرت نے مجھے بخشی ہیں جوہر ملکوتی، خاک ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند، خاک ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند۔ یہ آخری دلیل تھی جو انہوں نے صداقت اسلام اور مومن کے ایمان اور یقین پر قائم کی، اور اپنے بوڑھے خادم کی گود میں آخری سانس لی، اور عالم اسلامی کا یہ آفتاب 21 اپریل 1938 کا سورج نکلنے سے پہلے ہی غروب ہو گیا۔ میں اپنے مقالے کا اختتام اقبال کی ایک نظم سے کرنا چاہوں گی جو مجھے تو بہت پسند ہے، امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نایاد میں، طرب آشنائے خروش ہو، طرب آشنائے خروش ہو تو نوائے مہر میں گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا واسطہ ہے وہ واسطہ،
تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بہت شکریہ۔ جو شکست، تھینک یو، شکریہ، بہت 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 شکریہ۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز ہے نگاہ آئینہ ساز، عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔